اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما پھر جب استیأسوا وہ مایوس ہو گئے منہ اس سے پھر جب وہ مایوس ہو گئے اس سے یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کو وہ قائل نہ کر سکے اور ان سے مایوس ہو گئے خلصو تو وہ تنہائی میں ہوئے نجیہ سرگوشی کرتے ہوئے خلصو نجیہ تو وہ تنہائی میں سرگوشی کرنے لگے قالا کہا کبیرہم کبیرو بڑے نے ہم ان میں سے جو بڑا بھائی تھا اس نے کہا علم کیا نہیں تعلمو تم جانتے علم تعلمو کیا تم نہیں جانتے تمہیں نہیں پتا انا بے شک اباکم ابا باپ کم تمہارے بے شک تمہارے باپ نے قد اخذا لیا ہے علیکم علی اوپر کم تمہارے موثقم پختہ وعدہ من اللہ اللہ کی قسم سے علم تعلمو کیا تم نہیں جانتے ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ کہ تمہارے باپ نے تم سے اللہ کی قسم اٹھوا کر پختہ وعدہ لیا ہے ومن قبل اور اس سے پہلے ما جو کچھ تم فرتم زیادتی کر چکے ہو غلطی کر چکے ہو فی یوسفہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ومن قبل ما فرتم فی یوسف اور اس سے پہلے تم یوسف کے حق میں جو زیادتیاں کر چکے ہو تمہیں وہ بھی پتا ہے فلن پس ہرگز نہیں ابرح میں ہٹوں گا میں جاؤں گا الارض زمین سے فلن ابرح الارض سو میں اس سرزمین سے ہرگز نہیں جاؤں گا حتیٰ یہاں تک کہ یأذنا اجازت دے لی مجھے ابی میرا باپ حتیٰ یأذن لی ابی یہاں تک کہ میرا باپ مجھے اجازت دے او یا یحکما فیصلہ فرما دے اللہ اللہ لی میرے لیے او یحکم اللہ لی یا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ فرما دے میں اس وقت تک اسی سرزمین میں رہوں گا وہوا اور وہ ہے خیر بہتر الحاکمین فیصلہ فرمانے والا وہوا خیر الحاکمین اور وہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے پچھلی آیت میں ہم پڑھے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے ان سے منت سماجت کی کہ آپ بنیامین کو ہمارے ساتھ بھیج دیں لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اس کی جگہ کسی اور کو رکھ کر اپنے آپ پر ظلم نہیں کرنا چاہتے لہٰذا ہم اسی کو پاس رکھیں گے تو اس صورتحال میں پھر وہ سارے بھائی آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اب کیا کیا جائے اب کیا کیا جائے تو اسی کا ذکر اس آیت مبارکہ میں ہے فلما استیئسوا منہ خلصوا نجیہ کہ جب وہ ان سے مایوس ہو گئے تو پھر علیحدگی میں سرگوشی کرنے لگے آپس میں مشورہ کرنے لگے کہ اب اس کا کیا حل ہونا چاہیے قال کبیرہم الم تعلموا ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ تو ان کو جب بڑا بھائی تھا وہ بولا اس کا نام مفسرین نے روبیل لکھا ہے روبیل اس کا نام روبیل تھا وہ کہنے لگا کہ تمہیں پتہ نہیں کہ تم اپنے باپ سے اللہ کے نام پر پختہ وعدہ کر رہے ہو اور تم نے کہا تھا کہ تم بنیامین کو واپس لے کر آؤ گے لہٰذا اب اس وعدے کو نہیں توڑنا چاہیے اور پھر اس نے یہ بھی کہا وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي یوسف اور اس سے پہلے جو تم یوسف علیہ السلام کے بارے میں زیادتی کر چکے ہو
کمی کوتاہی کر چکے ہو اس کا بھی تمہیں علم ہے. پہلے بھی تم حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادتی کر چکے ہو، تو اب بھی اگر ان کے بھائی بنیامین کو لے کر نہیں جاؤ گے تو تمہارے باپ کے دل میں تمہارے بارے میں بدگمانی پیدا ہو جائے گی اور انہیں پتہ چل جائے گا کہ تم جھوٹے ہو. لہذا اپنے باپ کے سامنے تم پشیمان ہو جاؤ گے، ذلیل و رسوا ہو جاؤ گے. اس لیے اس نے کہا فلن ابرح الارض حتى يأذن لي ابي او يحكم الله لي، کہ میں اس وقت تک اس سرزمین میں ٹھہرا رہوں گا جب تک کہ میرا باپ مجھے کوئی حکم دے دے یا اللہ میرے لیے کوئی فیصلہ فرما دے. یعنی میرا والد مجھے فرما دے کہ ٹھیک ہے یہ امر الہی تھا، تم آ جاؤ واپس. تو اس نے کہا میں اس وقت تک یہاں ٹھہرا رہوں گا، میں اپنے باپ کو غمناک اور رنجیدہ نہیں دے سکتا، اور یہ جو وعدہ خلافی ہوئی ہے یہ میں سامنا نہیں کر سکتا. لہذا جب تک میرا باپ خود کوئی فیصلہ نہ کر دیں یا اللہ کی طرف سے فیصلہ نہ ہو جائے اس وقت تک میں اسی سرزمین مصر میں رہوں گا، واپس نہیں جاؤں گا. پھر آگے کہتے ہیں وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور اللہ سب سے بہتر فیصلہ فرمانے والے ہیں. یعنی اس معاملے میں ہمارا دامن صاف ہے، لہذا رب بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے، وہ فیصلہ فرما دے گا. اس کے بعد ہے سورہ یوسف آیت نمبر 81، اس میں ارشاد فرمایا ارجعوا، تم لوٹ جاؤ، الا طرف، ابھی باپ کے کم اپنے، ارجعوا الا ابیکم، وہی بڑا بھائی کہنے لگا کہ تم اپنے باپ کی طرف لوٹ جاؤ. فقولوا، پس کہو، یا ابانا، یا اے ابانا ہمارے باپ، ان ابنکا، بے شک تیرے بیٹے نے، سارا کا چوری کی ہے. ان ابنکا، سارا کا بے شک تیرے بیٹے نے چوری کی ہے. وما، اور نہیں، شہیدنا، ہم گواہی دیتے، الا مگر، بما، اسی کی، علمنا، جو ہم جانتے ہیں. وما شہیدنا الا بما علمنا، اور ہم نے فقط اسی کی گواہی دی ہے جس کا ہمیں علم ہے. وما، اور نہیں، کننا، ہم تھے، للغیبی، غیب کے، حافظین، نگہبان. وما کننا للغیب حافظین، اور ہم غیب کے نگہبان نہ تھے. اب اس آیت مبارکہ میں واضح ارشاد ہے کہ اس بڑے بھائی نے کہا کہ چونکہ اب تم حال ہی حال لوٹ رہے ہو، میں تو نہیں جا رہا، لہذا تم اپنے باپ کے پاس چلے جاؤ، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد واپس لوٹ جاؤ، واپس پلٹ جاؤ، اور انہیں جا کر کہو یا ابانا ان ابنک سرقا، بے شک جو تمہارے بیٹے نے چوری کی ہے، تمہارے بیٹے نے چوری کی ہے. وما شہیدنا الا بما علمنا. اب یہ چوری تو حضرت بنیامین نے نہیں کی تھی، ایک ہیلا کیا تھا، لیکن چونکہ ان کے سامنے جو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے بوریوں کی تلاشی لیں، ہمارے سامان کی تلاشی لیں، جس کے پاس سے نکل جائے گا وہی اس کا مجرم ہوگا، اسی سے مواخذہ ہوگا. تو چونکہ یہ پیالہ حضرت بنیامین کے سامان سے نکلا تھا، ان کے سامنے یہی سارا ماجرا ہوا تھا، واقعہ ہوا تھا، تو جو سامنے ان کے معاملہ ہوا انہوں نے کہا کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، اور ساتھ انہوں نے اپنی برات کر دی. وما شہیدنا الا بما علمنا، کہ جو کچھ ہم جانتے ہیں ہم اسی کی گواہی دیتے ہیں، جو ہمارے ساتھ معاملہ ہوا ہم اسی کی گواہی دیتے ہیں. وما کننا للغیب حافظین، اور ہم غیب کے نگہبان نہیں.
غیب کا علم ہمارے پاس نہیں، کیونکہ جو اللہ کی طرف سے غیب کا علم عطا ہوتا ہے وہ انبیاء کرام کو ہوتا ہے، اور پھر ان کے توسط سے امت میں سے ان کی امت میں سے جس کو رب چاہے عطا فرما دے۔ تو انہوں نے کہا ہم غیب کے نگہبان نہیں، جو ہماری آنکھوں کے سامنے ہوا، ظاہر ہوا، ہم اسی کی گواہی دے رہے ہیں۔ اب اس آیت مبارکہ سے اور اس سے پہلے بھی آیت گزر چکی ہے، آیات گزر چکی ہیں سورہ یوسف کا آیت نمبر 26 اور 28، اور قرآن میں اور آیات بھی ہیں، پھر احادیث مبارکہ ہیں۔ ان سے واقعاتی شہادت، جو واقعاتی شہادت ہے، قرائن سے گواہی، قرآن کی یہ آیات اور احادیث مبارکہ وہ واقعاتی شہادت پر حجت ہیں۔ یعنی چاہے کسی بندے نے ظاہری آنکھوں سے کوئی معاملہ ہوتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن قرائن بتا رہے ہوں، واقعہ بتا رہا ہو کہ یہ بندہ مجرم ہے، اس سے جرم سرزد ہوا ہے، وہ بھی حجت ہوتا ہے، وہ بھی حجت ہوتا ہے۔ اب یہ دیکھیے نا کہ یہاں انہوں نے کہا انہوں نے اپنی آنکھوں سے تو نہیں دیکھا تھا حضرت بن یامین کو وہ چراتے ہوئے پیالہ، لیکن چونکہ وہ ان کے سامان سے نکل آیا، اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ چور ہے۔ تو اسے بولتے ہیں واقعاتی شہادت، واقعاتی شہادت، جو قرآن میں سورہ یوسف آیت نمبر 26 تا 28 میں واقعہ ہے، جب حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے وہ بلقیس باغی، زلیحہ جب باغی حضرت یوسف علیہ السلام کے پیچھے، تو اس نے پیچھے سے آپ کی قمیض کھینچی تو پیچھے سے قمیض پھٹ گئی۔ تو اس وقت وہاں ایک بندے نے گواہی دی تھی، ان کے گھر والے میں سے نے کہا ان کان قمیصہ قد من قبل فصدقت وهو من الکاذبین، کہ اگر ان کا قمیض حضرت یوسف علیہ السلام کا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر عورت سچی ہے اور یہ جھوٹے ہیں۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن دُبُرٍ فَكَذَبَتْ وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور اگر ان کا قمیض پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو پھر عورت جھوٹی ہے، یہ سچے ہیں۔ تو جس وقت انہوں نے قمیض دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا۔ تو یہ بھی واقعاتی شہادت سے ہی وہ اس کے گھر والوں نے یہ گواہی دی تھی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ واقعاتی شہادت بھی حجت بنتی ہے اور اس سے بھی جرم ثابت ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث مبارک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو عورتوں کے پاس اپنے بیٹے تھے، دو عورتیں تھیں، ان کے بعد اپنے اپنے بیٹے تھے۔ اچانک ایک بھیڑیا آیا اور ان میں سے ایک کے بیٹے کو کھا گیا۔ تو ایک عورت نے دوسری عورت سے کہا کہ تیرے بیٹے کو بھیڑیے نے کھایا ہے، دوسری نے کہا تیرے بیٹے کو کھایا ہے۔ اس طرح ان کا آپس میں جھگڑا ہو گیا، ایک بیٹے کو بھیڑیا کھا گیا تھا۔ یہ مقدمہ حضرت داؤد علیہ السلام کے سامنے پیش ہوا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے بڑی جو عورت تھی بڑی عمر والی، اس کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ پھر وہ دونوں حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد مقدمہ لے گئی اور ان کا واقعہ سنایا۔ انہوں نے کہا چھری لاؤ، میں اس بچے کے دو ٹکڑے کر کے ایک ایک ٹکڑا دونوں کو دے دیتا ہوں۔ تو چھوٹی عورت جو چھوٹی عمر والی تھی، اس عورت نے جب یہ سنا، اس نے کہا نہ ایسا نہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، یہ اسی کا بیٹا ہے، اس بری کو حوالے کر دیں۔ یعنی اس کا دل پسیج گیا، نرم ہو گیا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس چھوٹی خاتون کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ یہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حدیث نمبر 20۔ یعنی کیسے اس سے فیصلہ ہوا کہ جو ماں باپ ہیں وہ کبھی نہیں چاہتے کہ ان کی اولاد کو کوئی تکلیف پہنچے۔ تو بڑی عورت نہ بولی کیونکہ اسے پتا تھا یہ میرا بیٹا نہیں ہے، لیکن چھوٹی کو درد محسوس ہوا کہ میرے بیٹے کو قتل کیا جائے گا،
اس لیے اس نے کہا کہ میرا بیٹا سلامت رہے، اس نے کہا کہ بڑی کو دے دیں۔ اس سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ کر لیا کہ یہ حقیقی اولاد، حقیقی بیٹا تمہارا ہی ہے، کیونکہ تمہارے دل میں درد محسوس ہوا ہے۔ اگر اس کا بیٹا ہوتا ہے تو اس کے دل میں درد ہوتا، تو اس سے واقعاتی قرائنی شہادت سے جرم ثابت ہو جاتا ہے۔ پھر عقلی لحاظ سے دیکھیں کہ اگر کسی جگہ پر کسی شخص کو گولی لگ جائے اور وہاں ایک شخص پکڑا جائے جس کے ہاتھ میں پستول ہو، اور بعد میں پوسٹ مارٹم کیا جائے، ثابت ہو جائے کہ مقتول کے جسم سے جو گولی برآمد ہوئی ہے وہ اسی نمبر کی ہے جو اس بندے کے پستول میں گولیاں تھیں، لہذا اس شخص کے قاتل ہونے میں پھر شبہ نہیں رہے گا، تو واقعاتی شہادت کی بنا پر وہ قاتل ٹھہرایا جائے گا۔ تو یہ واقعاتی شہادت بھی حجت ہوتی ہے اس آیت مبارکہ سے، اور باقی آیات احادیث سے ہمیں پتہ چلا۔ پھر انہوں نے یہ بھی بولا تھا وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ، کہ ہم کوئی غیب کے نہیں ہیں، غیب کے نگہبان نہیں، یعنی جو کچھ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہوا ہم بس اسی کی گواہی دیتے ہیں، باقی ہم غیب نہیں جانتے کہ یہ بری و ذمہ ہے یا نہیں ہے بنیامین۔ تو انہوں نے یہ گواہی دی۔ پھر انہوں نے مزید کہا سورہ یوسف آیت نمبر 82، اس میں ارشاد فرمایا وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ، وَاسْأَلِ، اور آپ پوچھ لیں، القریہ بستی سے، اور آپ بستی سے پوچھ لیں، بستی سے مراد ہے بستی والوں سے۔ یہاں جو اہلا لفظ اہل القریہ، یہ دراصل اہل القریہ تھا، تو اہلا محذوف ہے، یہ عربی زبان کا قاعدہ ہے، قرآن میں بھی بعض اور مثالیں ہیں۔ تو انہوں نے کہا بستی والوں سے پوچھ لیں، اللاتی، وہ جو کنہ ہم تھے فیہا، جس بستی میں ہم تھے ہمارے سامنے یہ معاملہ ہوا، اے ابا جان آپ ان سے پوچھ لیں۔ والعیرہ، اور کافرے والوں سے، اللاتی، وہ جو اقبلنا ہم آئے ہیں فیہا، جس میں، والعیر اللاتی اقبلنا فیہا، اور ان کافرے والوں سے بھی پوچھ لیں جس میں ہم آئے ہیں۔ وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لَصَادِقُونَ، یقیناً سچے ہیں، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور یقیناً ہم سچے ہیں۔ اب یہاں انہوں نے چونکہ ان کے باپ کے دل میں ان کے بارے میں بدگمانی پیدا ہو رہی تھی، بدگمانی کو جہاں بندہ حق سچ ہو اور کسی کے ذہن میں بدگمانی پیدا ہو، غلط فہمی پیدا ہو، قرآن و سنت سے ہمیں تلقین ملی ہے، تعلیم ملی ہے کہ ہم اس بدگمانی کو رفع کریں، دور کریں، کیونکہ بدگمانی اگر کسی بندے کے بارے میں پیدا ہو جائے اور وہ کلیئر نہ کرے، وہ پھر بدگمانیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، وہ پھر لڑائی جھگڑوں کا باعث بن جاتی ہیں، خاندان تباہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے انہوں نے اپنے والد صاحب کے سامنے مزید وضاحت کی، انہوں نے کہا وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، کیا آپ اس بستی والوں سے پوچھے جس میں ہم تھے، مطلب یہ مصر والوں سے جا کر پوچھ لیں کہ یہاں کیا معاملہ ہوا تھا، ان کے کرندوں سے پوچھ لیں، ملازموں سے پوچھ لیں، اہل علاقہ سے پوچھ لیں جو وہاں لوگ موجود تھے کیا معاملہ ہوا تھا۔ وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، اور جس قافلے میں ہم آئے ہیں ان قافلے والوں سے بھی پوچھ لیں کہ مصر میں کیا معاملہ ہوا تھا، کیا ہم جھوٹ بول رہے ہیں، اپنے پاس سے کوئی قصہ کہانی کر رہے ہیں، یا جو ہم بات کر رہے ہیں وہ سچی ہے۔ تو ہم مصر اس شہر والوں، بستی والوں سے بھی پوچھ لیں، کافرے والوں سے بھی پوچھ لیں، یعنی انہوں نے اپنی جو اوپر بدگمانی پیدا ہو رہی تھی ان کے باپ کے دل میں، انہوں نے حتی الوسع اسے دور کرنے کی کوشش کی۔ قرآن و سنت سے ہمیں یہی تلقین ملتی ہے کہ کسی بندے پر بدگمانی پیدا ہو رہی اس کو دور کرے، جس طرح صحیح البخاری میں ایک حدیث ہے اور صحیح مسلم میں بھی ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے میں مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہوئے تھے،
میں آپ کی زیارت کے لیے گئی، آپ سے ملاقات کے لیے گئی، کچھ دیر آپ سے باتیں کرتی رہی، جب میں جانے لگی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مسجد کے دروازے تک چھوڑنے آئے۔ جب میں حضرت ام سلمہ کے دروازے تک پہنچی تو وہاں سے دو انصاری صحابی گزرے، دو انصاری صحابی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا ٹھہرو، ذرا ٹھہرو، بات سنو۔ پھر ان سے فرمایا یہ صفیہ بنت خوئی ہے، یعنی یہ میری زوجہ صفیہ بنت خوئی ہے۔ ان دونوں نے کہا سبحان اللہ یا رسول اللہ، اور ان کو یہ وضاحت ناگوار ہوئی، یعنی انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیا ہم آپ پر بدگمانی کریں گے معاذ اللہ، یہ دل میں انہوں نے کہا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان کے خون کی گزرگاہوں میں پہنچ جاتا ہے، اور مجھے یہ خطرہ ہوا کہ وہ تمہارے دلوں میں کوئی بدگمانی نہ ڈال دے، یعنی تمہارے دل میں یہ نہ پیدا ہو جائے کہ یہ پتہ نہیں کون سی عورت سے حضور باتیں کر رہے ہیں۔ تو حضور نے فوراً وضاحت کر دی، انہیں بدگمانی سے بچا لیا۔ یہ صحیح البخاری میں حدیث ہے، حدیث نمبر 2035۔ تو اس آیت مبارکہ میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جو ان کے والد کے دل میں بدگمانی پیدا ہو سکتی تھی اس کو دور کیا، اور پھر آگے انہوں نے کہا وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور یقیناً ہم سچے ہیں، یعنی جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں یہی سچ ہے، ہم جھوٹ نہیں بول رہے، ہم جھوٹ نہیں بول رہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ قرآن و سنت کے جتنے بھی احکام ہیں رب العالمین ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن جیت کا کامل فہم نصیب فرمائے، اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔